السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت اہم آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یعنی خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ بالکل۔ ہم آج قلبی مہر اور عذاب نامی تفسیر کے کچھ اقتباسات کی مدد سے اس آیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، خاص طور پر یہ سمجھنا کہ یہ دل اور کان پر مہر لگنا کیا ہے اور آنکھوں پر پردہ۔ ہاں، یہی سوال ہے۔ یہ دل پر مہر لگنے کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اچھا، تو تفسیر یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی اصلی مطلب کوئی فزیکل مہر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے یہ؟ جی نہیں، اصل میں یہ دل کی ایک کیفیت ہے، ایک روحانی حالت۔ روحانی حالت؟ کیسی روحانی حالت؟ یعنی جب دل آپ کہہ لیں کہ سچائی کو، ایمان کو یا کسی بھی بھلائی کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ کھو دیتا ہے۔ اچھا، صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جی، تفسیر یہ بھی واضح کرتی ہے کہ دیکھیں تمام اسباب اور ان کے نتائج ان سب کا خالق تو اللہ ہی ہے۔ بے شک۔ تو جب ہم اپنے حواس استعمال کرتے ہیں، جیسے کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو اللہ علم پیدا کرتا ہے۔ لیکن وہ اگر چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حواس ٹھیک کام کر رہے ہوں، عقل بھی ہو، مگر علم پھیلا ہی نہ ہو۔ یعنی سمجھ ہی نہ آئے۔ ہاں، یا سمجھ آ بھی جائے تو دل پر اثر نہ کرے، وہ قبول نہ کرے۔ یہ ہے وہ کیفیت۔ اور تفسیر میں شاید اسے گناہوں سے جوڑا گیا ہے۔ بالکل، تفسیر میں اس سے گناہوں کے نتیجے میں دل پر آنے والی سیاہی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک حدیث کا بھی حوالہ ہے وہاں۔ کون سی حدیث؟ کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اچھا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے۔ پھیلتا جاتا ہے؟ جی، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے ایک اور جگہ ران کہا، مطلب زنگ۔ او ہاں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ بالکل وہی۔ تو دل پر ختم یعنی مہر لگنا، وہ اسی کیفیت کا آپ سمجھیں کہ ایک استعارہ ہے۔ سمجھ آ گیا۔ اور ایک حدیث دل کے بارے میں یہ بھی تو ہے کہ اللہ دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ جی، بہت مشہور حدیث ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگتے تھے۔ جی، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا اسی کیفیت سے پناہ مانگنے کے لیے۔ بالکل۔ اچھا، آیت میں دل کے بعد فوراً کانوں کا ذکر ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان پر بھی مہر؟ جی، دل کی طرح کانوں پر مہر کا بھی مطلب یہی ہے کہ سننے کی طاقت تو ہے، پر بات کو سمجھنے، اسے قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ یعنی آواز کان میں پڑ رہی ہے، آواز پڑ رہی ہے، مگر وہ مانی نہیں پا رہی یا دل تک نہیں اتر رہی۔ اثر نہیں کر رہی۔ اور یہاں ایک لفظی نقطہ بھی بتایا گیا ہے تفسیر میں، سم واحد ہے۔ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ سم یعنی سننا لفظ واحد ہے، لیکن یہاں مراد جمع ہے، یعنی اسماعہم، ان کے کان۔ تو واحد کیوں استعمال ہوا؟ تفسیر کہتی ہے کہ چونکہ دل اور کان یہ دونوں ہر طرف سے معلومات یا اثرات لے سکتے ہیں نا، جی، ان کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، صحیح۔ اس لیے دونوں کے لیے ایک ہی جیسی رکاوٹ یعنی ختم، مہر کا لفظ استعمال ہوا، گویا ہر طرف سے بند۔ اچھا، لیکن پھر آنکھوں کے لیے معاملہ بدل گیا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یہاں مہر نہیں، غشاوتن یعنی پردہ ہے۔ یہ فرق کیوں؟ یہ واقعی بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ دیکھیں، آنکھ سے دیکھنا یعنی بصر، جی اس کی ایک سمت ہوتی ہے۔ ہاں، جو چیز سامنے ہو وہی نظر آتی ہے۔ بالکل۔ تو چونکہ دیکھنے کا عمل ایک سمت میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی رکاوٹ کو غشاوت کہا گیا، یعنی پردہ یا غلاف جو سامنے کی چیز کو ڈھانپ لے۔ اچھا، جیسے آنکھ کے آگے پردہ آ گیا ہو۔ جی، یہ ختم یعنی مہر سے مختلف ہے، جو دل اور کان پر لگتی ہے اور انہیں گویا ہر طرف سے بند کر دیتی ہے۔ آنکھ کے لیے بس سامنے ایک رکاوٹ، ایک پردہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، کیا باریکی ہے۔ اچھا، تو جب دل بند، کان بند، آنکھوں پر پردہ، تو پھر انجام کیا؟
یہ آخری حصہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جی، یہ ان سب کا نتیجہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر میں عذاب لفظ پر بھی بات کی گئی ہے۔ ہاں، اس کا کیا مطلب بتایا گیا؟ اس کا ایک بنیادی مطلب ہے روکنا یا منع کرنا، جیسے آزب میٹھے پانی کو بھی کہتے ہیں جو پیاس روکتا ہے، تو سزا چونکہ جرم سے روکتی ہے اچھا، اس لیے اسے عذاب کہا گیا۔ جی، پہلے یہ معنی تھے، پھر یہ ہر قسم کی تکلیف اور درد کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اور عظیم؟ عظیم کا مطلب ہے بہت بڑا، شدید، حقیر کی ضد، اور بلکہ تفسیر کہتی ہے کہ یہ کبیر یعنی بڑے سے بھی ایک درجہ اوپر ہے۔ یعنی بہت ہی بڑی، بہت شدید سزا۔ جی، ان لوگوں کے لیے آخرت میں بہت سخت سزا ہے جنہوں نے اپنے اعمال سے خود کو اس حالت تک پہنچایا کہ ان کے دل، کانوں اور آنکھوں نے حق قبول کرنا چھوڑ دیا۔ تو خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہر لگنا یا پردہ پڑنا یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ ایک روحانی انجام ہے۔ جو انسان کے اپنے مسلسل غلط کاموں، گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے وہ ہدایت کو سمجھنے اور ماننے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ جی، اور ہوتا یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی وجہ، اس کی بنیاد انسان کے اپنے کرتوت بنتے ہیں۔ اور یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے انسان کے اپنے اعمال، شاید جنہیں وہ چھوٹا سمجھ رہا ہو، وہ آہستہ آہستہ دل پر، سمجھ پر ایسے اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ وہ بالکل ہی حق سے محروم ہو جائے۔ بالکل، اور یہ غور طلب پہلو ہے، جیسا کہ تفسیر بھی اشارہ کر رہی ہے کہ یہ عمل کیسے ہوتا ہے، کیسے وہ زنگ چڑھتا جاتا ہے۔ یہ شاید ہر ایک کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اپنے دل کی کیفیت پر نظر رکھے۔ صحیح کہا۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔